میں ایک بہت بڑی محفل نعت میں گیا تو وہاں 15 عمرے کے ٹکٹ تھے. توجہ ہے میری بات؟ میں نے ان سے کہا یہ جو تم نے قرآن اندازی کی ہے یہ جائز ہے پر حدیث میں نہیں. حدیث میں تو کنز العمال میں یہ لفظ ملتے ہیں. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تم قرآن اندازی کرو. تو میں نے کہا وہ کس دن کرنی ہے؟ بولیے. حضور نے فرمایا تمہیں پتہ چلے اذان کا ثواب کتنا ہے تم قرآن اندازی کرو. وہ کب کرنی ہے؟ وہ قرآن کب ڈلے گا؟ یہ تو ہم نے شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ خیر کرے 1 عمرے کا ٹکٹ پھر 15 عمرے کے ٹکٹ پھر اس کے بعد اب 80 بھی شروع ہو گئے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں پر رائے ہے ہماری کہ مہربانی کرو کوئی عمرے کے ٹکٹ کے لیے بیچارہ باندھ کے نہ بیٹھا رہے. جو آئے ہمارے بزرگوں کے لیے آئے, وہ دین کے لیے آئے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے نام پہ آئے. زمانہ بیت گیا ہمیں یہ سنتے ہوئے کہ درود و سلام پڑھیں تو ایک پڑھنے پہ اللہ 10 رحمتیں فرماتا ہے. تو پڑھنا کس دن ہے؟ شروع کب کرنا ہے؟ تھوڑے دن پہلے ایک آستانے پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ کہہ رہے تھے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اللہ اللہ بڑی ہو گئی اب باہر نکلیں. تو میں نے ان سے کہا حضور بتائیں تو صحیح بھلا. کہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے؟ اب تو سیاست ہی ہو رہی ہے. وہ اللہ اللہ والی جگہ تو بتائیں. وہ تو دور تھا جب اللہ اللہ ہوتی تھی. تو اقبال نے کہا کہ میں کھٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ واللہ واللہ. او بھائی اللہ اللہ کرو, مصلح آباد کرو. اب یقین کرو جب مصلح آباد ہوتا ہے تو دل بھی آباد ہوتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تو اگر دنیا داروں کو سیٹھوں نوابوں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا اپنے دکھڑے اپنے رب کو بتا, اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا. داتا گنج بخش علی اجمیری داتا صاحب نے نا کشف المعجوب میں لکھا ہے, فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولتا. فقیر وہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایسے فقیر پائے جاتے ہیں بڑے زبردست, بڑی سونی آواز, بڑی اچھی نعت, ہیں بھی فقیر, اور اسٹیج پہ کہہ رہے ہوتے ہیں تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں, اور اسٹیج پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. اور اگر کوئی غریب آدمی کہہ دینا میرے کو 40 نہیں 35 لے لے, وہ کہتے ہیں نہیں ہو تو پورا ہی 40 دینا ہے تو میں تاں ہی ہونا ہے. اور بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر جہاں میں مانگ. اس نے بھار دی. فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم میں آپ 3 آنے دے دیں. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا میں احمد رضا ہوں, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. کرو مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا انا نہیں. مہربانی کرو اتنا تھوڑا ریٹ تم مصطفیٰ کے نعت خواں ہو. تمہیں تو کوئی کروڑوں میں دے تو وہ بھی تھوڑے, لیکن تم ٹھہر کہاں جاتے ہو 40,000 پہ 50,000 پہ. اتنا چھوٹا تمہارا لالچ ہے. تمہیں پتہ نہیں تم مدینے والے کے نعت کھاؤ, تمہیں خبر ہی نہیں تمہارا سٹیٹس کیا ہے, اور اتنی چھوٹی بات کرتے ہو, یہاں آ کے رک جاتے ہو. آپ یقین کریں مجھے خود ایک شخص نے ریکارڈنگ سنوائی. کہنے لگا جی جدوں تک 40,000 ہوئے نا میری گڈی ٹردی نہیں. میں کہنوں مینوں مل لیندے کسی جگہ تے, میں انہوں پوچھا کہ تینوں دیہڑی لائیے نا تو تینوں پھر پتہ لگی فیکٹری جائیے تو گڈی ٹردی ہے کہ نہیں ٹردی. وہ میں یہاں ملتان شریف میں ایک جگہ پہ تھا تو نقیب محفل نے سارا مجمع رسوائی کر دیا. کہنے لگے تسی بڑے بد ذوق ہو, تسی سبحان اللہ نہیں آندے. کوئی دفعہ نہیں برداشت ہوتا, ہم سے بھی نہیں برداشت ہوتا, ہیں چھوٹے پر کبھی کبھی پریشانی ہو جاتی ہے. سفر کی تھکاوٹ بھی کئی دفعہ پریشان کر دیتی. تو مجھے بڑی ٹینشن ہوئی, میں انہوں بٹھا ہی لیا. میں کہ میری گل سن کنے پیسے لے نہیں؟ کہندہ 25,000. میں کہ جنہوں نے بس کرن دے ہیں مفت آئے نہیں سارے, اللہ رسول کے نام پہ ہیں سارے. شرم کرو, یہ تو بیچارے پہلے آتے. دیکھیں نا میں آیا ہوں تقریر کر کے چلا جاؤں گا, تو خوش قسمت نہیں بندہ جو کل بھی آیا تھا صبح سے بھی آیا ہوا ہے, اس کا اجر زیادہ نہیں. خدا کا خوف کریں. آپ یہ سنجیدہ سٹیج ہے جس کے مرضی ہم ہتھے دے دیں گے. فقیر اپنے اوپر کبھی سوال کا دروازہ کھولتا, وہ بے نیاز ہوتا ہے دنیا سے. اسے کیا لگے لوگ کیا کر رہے ہیں. اور کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی, نالے کی لگے شہر ببول دے نال, اسی تے اپنی بال کے سیکنے ہیں, سانو کی لگے کسی اور دے نال. وہ تو تھوڑے پہ گزارا کرتے ہیں. تو قناعت والے داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں, ایک شیخ احمد نام کے درویش تھے, انہوں نے ساری زندگی کسی سے سوال نہیں کیا.
نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صوبان بن مالک سے فرمایا تھا ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ حضور میں تو غلام ہوں، آپ حکم کریں۔ تو نبی کریم نے فرمایا تو وعدہ کر کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرے گا۔ سوال کرنا ہے تو اللہ والوں سے کرو، سیٹھوں نوابوں کی امیدیں رکھنا۔ آپ یقین کریں میلاد کی بزم میں بھی ان لوگوں کو سٹیج دے دیا جاتا ہے جو وضو بھی نہیں کر کے آتے، صرف یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں پراپوگنڈا ابھی بھی بڑا چلتا ہے۔ کسی نے الزام لگا دیا اور بادشاہ نے قید کر دیا، بادشاہ بھی بڑا نیک تھا پر الزام لگ گیا۔ ابو مسلم اس کا نام تھا، درود و سلام کا بڑا ذوق رکھتا تھا، تو الزام لگ گیا، بزرگ جیل میں ڈال دیے گئے۔ بادشاہ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے میں سویا، تہجد کا وقت ہوا، داتا صاحب نے لکھا ہے، کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو مسلم تو نے اللہ کے ایک دوست کو قید کر دیا۔ اسی وقت اٹھا، جیلر کو نہیں کہا، حضور علیہ السلام کا حکم تھا نا، فوراً اٹھا، جا کے خود جیل کا دروازہ کھولا، بابا جی سے معذرت کی۔ بزرگ جب جانے لگے تو آگے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور میں حکمران ہوں، ابو مسلم میرا نام ہے، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو بزرگ کہنے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ ابھی بھی نہیں تجھے سمجھ آئی؟ کہنے لگا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگا جو تہجد کے وقت تجھے سوتے کو اٹھا کے بھیج دیتے ہیں کہ جا اس کا دروازہ کھول، وہ مجھے کسی دنیا دار کی ضرورت باقی رہنے دیں گے؟ رہنے دیں گے کسی دنیا دار کی ضرورت باقی؟ کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ سنیں بھائی بات مکمل ہو گئی، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اپنی بات کو سمیٹوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری نماز تہجد کی برکتیں جو تھیں وہ صوفیاء کے آستانوں پہ تھیں۔ یہاں سے اشراق کا درس بھی ملتا تھا، چاشت کا درس بھی ملتا تھا، اوابین کی بات بھی سننے کو ملتی تھی۔ نسبت والے لوگ ہی تو عبادت کرتے ہیں، بغیر نسبت والے پر تو عبادت بوجھ ہوتی ہے، اسے تو پڑھی نہیں جاتی۔ نسبت والا ہی تو یہ کام کرتا ہے۔ نسبت والے اگر آپ ہیں تو آپ عمل زیادہ کریں۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہیں، تو پھر ہماری تو تنہائیاں بھی پاک صاف ہونی چاہیے۔ ان کو تو دیکھتے ہی نہیں معاذ اللہ، ان کے خیال کے مطابق ہمیں تو دیکھ رہے ہیں نا، تو پھر ہمیں تو تنہائی میں بھی سچی بولنا ہے، ہمیں تو نجی محفلوں میں بھی خیر کی بات ہی کرنی ہے۔ بھائی عمل بڑا ٹھنڈا، بڑا میٹھا، ہمیں تقریر نہ کرنی پڑے۔ ہمارے بزرگوں کے تو عمل سے لوگ بڑا کچھ سیکھ لیتے، ان کے تو طور طریقوں سے لوگ مصلح بات کریں، اللہ اللہ زیادہ کریں۔ آپ یقین کریں یہاں تو لطائف ہوتے ہیں، یہاں تو مراقبہ ہوتا ہے، یہاں تو اللہ اللہ ہوتی ہے، یہاں تو انسان گردن جھکاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کبھی جناب سلمان فارسی کے آستانے پہ ہوتا ہے، کبھی حضرت قاسم بن حسن کی بارگاہ میں ہوتا ہے، کبھی حضرت ابو بکر صدیق کے حضور حاضر ہوتا ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ جناب صدیق اکبر اسے کہہ رہے ہیں اب تو آ گئے ہے نا، اب میں تیری مدینے والے سے ملاقات کرا دوں گا۔ بھائی یہ تو خیر والی جگہ ہیں، ہمیں اپنے بزرگوں کی روایات کو توڑنا نہیں، اسے پکڑنا ہے، اسے تھامنا ہے۔ اور سنو، خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے کسی نے کہا تھا میرے پیر کامل نہیں، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا وہ کامل نہیں؟ کوئی شرعی قباحت ہے تو بتا۔ اس نے کہا جی نہیں شرعی قباحت تو کوئی نہیں۔ فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر، اگر تو مخلص ہوا نا، تو مخلص ہوا تو ہو سکتا ہے رب تیری برکت سے اسے کامل بنا دے، لیکن مہربانی کرے یہ جگہ جگہ جانا اور پیسے کرنا اور الجھاؤ پیدا کرنا اور وسوسہ اندوزی کرنا یہ اہل حق کا طریقہ نہیں۔ اپنی زندگی ذوق والی بنائیں، درد والی بنائیں، پیار والی بنائیں۔ اب تو موبائل میں قرآن مجید مل جاتا ہے، سفر کریں تو پھر بھی آپ کا سپارہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تسبیح جیب میں رکھیں، چھوڑے اگر کوئی کہتا ہے کہ تو نے تسبیح پکڑ لیا تو کہنے دے، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلنا بھی شروع ہو ہی جاتی ہے، اور کچھ نہ کچھ اللہ اللہ بھی ہو ہی جاتی ہے۔ اپنے طور طریقے آباد کریں، اپنا شجرہ جیب میں رکھیں، اور صبح فجر کے بعد جب آپ اٹھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب میں شجرہ پڑھوں گا تو ایک ایک بزرگ میری طرف توجہ کریں گے۔ بس اپنی روایات کے امین بنیں، یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا اللہ قبول فرما لے، یہاں دوران گفتگو بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔